بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہمارا گفتگو اسماء اشارات کے بارے میں ہے۔ اسماء اشارات میں کل 6 باتیں ہیں: تعریف، اقسام، ترکیب، وجہ بنا، معنی اختلاف اور قواعد۔ اسم اشارہ کی تعریف یہ ہے جو مشار الیہ کے تعین کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے ھذا، یہ اسم اشارہ ہے، یہ مشار الیہ کے تعین کے لیے وضع کیا گیا، جیسے ھذا کتاب، ھذا مکتب، ھذہ دجاجۃ وغیرہ۔ تو اسم اشارہ وہ ہے جو مشار الیہ کے تعین کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ پھر یہ اسم اشارہ 2 قسم پر ہے: اسم اشارہ مکانی اور اسم اشارہ غیر مکانی۔ اسم اشارہ 2 قسم پر ہے: مکانی اور غیر مکانی۔ اسم اشارہ مکانی میں 5 الفاظ آتے ہیں۔ اسم اشارہ مکانی کے لیے 5 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہونا، ہاں ہونا، ہناک، ہنالک اور ثم۔ یہ اسم اشارہ مکانی ہے۔ اسم اشارہ مکانی میں یہ 5 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اس میں باعتبار مراتب کی 3 اقسام ہیں۔ باعتبار مراتب کے 3 اقسام ہیں۔ ہونا اور ہاں ہونا یہ دونوں قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہونا کا یہ متوسط کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہنالک اور ثم یہ دونوں بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہونا اور ہاں ہونا یہ دونوں قریب کے لیے، ہونا کا متوسط کے لیے، ہنالک اور ثم یہ دونوں بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اسم اشارہ مکانی کی ترکیبی حیثیت، یعنی وہ ترکیب میں کیا کیا چیزیں واقع ہوتی ہیں، تو اسم اشارہ مکانی کو دیکھیں گے کہ اس پر حرف جر داخل ہے یا نہیں۔ اگر اس پر حرف جر داخل ہو تو وہ اپنے ما قبل یا ما بعد کے ساتھ متعلق ہوگا۔ اسم اشارہ مکانی پر اگر حرف جر داخل ہو تو وہ اپنے ما قبل یا ما بعد کے لیے متعلق بنے گا، جیسے من ثم امتنع احمد۔ تو یہاں من ثم جار مجرور متعلق ہے اپنے ما بعد امتنع کے ساتھ۔ اگر اسم اشارہ پر مکانی پر حرف جر داخل ہو تو یہ اپنے ما بعد یا اپنے ما قبل کے لیے متعلق بنے گا، جیسے من ثم امتنع احمد۔ اگر اس پر حرف جر داخل نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے بعد اسم ہے یا فعل۔ اس کے بعد اسم ہے یا فعل۔ اگر اسم ہو تو یہ اسم اشارہ اس کے لیے خبر مقدم بنے گا۔ اسم اشارہ اس کے لیے خبر مقدم بنے گا، جیسے فلیس ہناک مفہوم کلی۔ تو یہاں اسم اشارہ اس کے بعد اسم آیا ہے، اس کے بعد اسم آیا ہے، تو یہ اسم اشارہ اس کے لیے خبر مقدم بنے گا، جیسے فلیس ہناک مفہوم کلی۔ یہاں ہناک ثابت کے لیے مفعول فیہ، یہ اس کے لیے خبر مقدم، مفہوم کلی یہ دونوں موصوف صفت مل کر لیس کے لیے اسم مؤخر بنے گا۔ اگر اس کے بعد فعل ہو یا اس سے پہلے فعل ہو تو دونوں صورتوں میں مفعول فیہ بنے گا، فعل کے لیے مفعول فیہ بنے گا۔ اگر فعل سے پہلے ہوگا تو مفعول فیہ مقدم، اگر بعد میں ہوگا تو مفعول فیہ مؤخر مقدم کی مثال جیسے ہنالک دعا زکریا۔ تو یہاں ہنالک مفعول فیہ مقدم ہے دعا فعل کے لیے، یہ ہنالک مفعول فیہ ہے دعا مقدم دعا فعل کے لیے۔ اسی طرح مفعول فیہ مؤخر کی مثال جیسے اجلس ہناک
اس میں اجلس هناك میں مفعول فیہ هناك یہ مفعول فیہ مؤخر ہے اجلس فعل کے لیے. اجلس میں انت ضمیر فاعل اور هناك مفعول فیہ مؤخر ہے. تو یہ اس کی ترکیبی حیثیت ہے. یا وہ اگر اس پر حرف جر داخل ہو تو وہ متعلق بنے گا اپنے ما بعد یا ما قبل کے لیے. اگر حرف جر داخل نہ ہو تو پھر دیکھیں گے اس کے بعد اسم ہے یا فعل. اگر اسم ہو تو یہ اسم اشارہ اس کے لیے خبر مقدم بنے گا، جیسے فلیس هناك مفہوم کلی. هناك ظرف مکان ہے، مفعول متعلق برائے ثابت، اور پھر خبر مقدم ہے لیس کے لیے، اور مفہوم کلی یہ اس کے لیے اسم مؤخر ہے، موصوف صفت مل کر اسم مؤخر بنے گا. اگر اس کے بعد فعل ہو یا اس سے پہلے فعل ہو، فعل تام، یہاں فلیس هناك میں فعل ناقص ہے، فعل تام، تو دونوں صورتوں میں مفعول فیہ بنے گا. اگر فعل سے پہلے ہوگا تو مفعول فیہ مقدم ہوگا، اگر فعل کے بعد ہو تو پھر مفعول فیہ مؤخر بنے گا. جیسے مفعول فیہ مقدم کی مثال هنالک دعا زکریا، اور مفعول فیہ مقدم کی مؤخر کی مثال جیسے اجلس هناك. تو یہاں اجلس میں انت ضمیر فاعل ہے اور هناك یہ مفعول فیہ مؤخر ہے. جزاکم اللہ خیرہ.